نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، پروگرام تعلیمات اسلام میں اسلام کے بنیادی عقائد، دین اسلام کے بنیادی ارکان اور حقوق العباد پر گفتگو کا سلسلہ مستقل جاری ہے. حقوق العباد میں ہم نے والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، ہمسایوں پڑوسیوں کے حقوق، ان پر گفتگو کا موقع حاصل کر لیا. آج حقوق العباد ہی کے حوالے سے رشتہ داروں کے حقوق پر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ گفتگو مقصود ہے. اس وقت سورہ شورى کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا، جس میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خطاب ہوا، قل، آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر اس پر طلب نہیں کرتا، یعنی اپنی تبلیغ پر، دعوت اسلام پر، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ قرابت داروں کی محبت، ان سے محبت کرنا. اس آیہ شریفہ کی روشنی میں یہ بات بخوبی ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا عظیم منصب پیغمبروں کو عطا فرمایا، دعوت اسلام کا اتنا بڑا فریضہ انہوں نے انجام دیا، لیکن اس فریضے کے بدلے میں اپنی امت سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں فرمایا، سوائے اس کے کہ پیغمبر کے قرابت داروں سے محبت رکھی جائے. اسی آیہ کریمہ کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے آپس میں قرابت داری کا جو تعلق ہوتا ہے، جسے ہم رشتہ داری کہتے ہیں، ان رشتہ داروں میں ایسے عزیز و اقربا جن کا تعلق خون کے ساتھ ہے، خونی رشتہ، اور ایسے عزیز اقربا بھی کہ جو اگرچہ خونی رشتہ دار نہ ہو لیکن کوئی نہ کوئی تعلق رشتہ داری کا ان کے ساتھ قائم ہو، ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اور جتنا ممکن ہو، جس درجے پر ممکن ہو، فی سبیل اللہ ان سے قرب خاص، تعلق خاص اور محبت خاص رکھی جائے. یہاں تک کہ اس میں
ان سے کوئی اجر بھی طلب نہ کیا جائے، ان سے کوئی بدلہ بھی متوقع نہ رکھا جائے، کسی معاوضے کی امید بھی نہ رکھی جائے، بلکہ صرف اس لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے کہ یہ اللہ کا ایک حکم ہے۔ یہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور ان کے خود طرز عمل سے ثابت ہے۔ دنیا میں کچھ ایسے تعلقات بھی ہیں جن کو انسان خود بناتا ہے، جیسے دوستی یا کوئی اور ایسا تعلق، ہم سفر ہونے کا، کسی کے ساتھ سفر میں رہنا، یہ تعلق خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ جو تعلق ہے جس کو قرابت داری کا تعلق کہنا چاہیے، یہ تو اللہ کی طرف سے بن جاتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ خود کسی کو اپنا خونی رشتہ دار خود سے نہیں بناتا، بلکہ آٹومیٹکلی جب وہ آنکھیں کھولتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، شعور بیدار ہوتا ہے، تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا رشتہ مجھ سے یہ ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا تایا ہے، یہ میرا ماموں ہے، اور یہ میرا فلاں فلاں قریبی عزیز ہے۔ یعنی یہ رشتہ داری جو ہوتی ہے، جس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بارگاہ خداوندی سے ہمیں ملا ہے، یہ خود پیدا کردہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بن جاتا ہے۔ اسے قائم رکھنا اور اس میں اپنی ذات سے محبت کا اور ایک اچھا برتاؤ کرنا، یہ انسان کا اپنا کام ہے، اس کی اپنی کوشش ہے، جس پر بارگاہ الہی سے اس کو اجر ملتا ہے، اور سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اسے حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے بعد، کیونکہ ماں باپ تو اس کے حقیقی مربی ہیں، لیکن ان ماں باپ کی وجہ سے جو خونی رشتے انسان تک پہنچتے ہیں ان کو عزیز و اقربا کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، اپنے فرائض کو سمجھنا، یہ رشتہ داروں کے حقوق کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک نہیں کئی آیات شریفہ ہمیں ملتی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عزیز و اقربا کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آنے، محبت سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ فائدے کی جو چیز تم خرچ کرو تو وہ ماں باپ، قرابت والے اور یتیموں اور غریبوں کو دو۔ اس آیت شریفہ میں خاص طور سے قرابت والے، تو قرابت والوں سے مراد رشتہ دار ہے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ صلہ رحمی ایک اصطلاح ہے دین اسلام میں جس کی ضد ہے قطع رحمی۔ صلہ رحمی سے مراد یہی ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تعلق عطا کر دیا ہے، رشتہ جوڑ دیا ہے، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا، اسے صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور اس کی ضد ہے قطع رحمی، یعنی قطع کر دینا، رحم کو قطع کر دینا۔ تو جہاں تک صلہ رحمی کا تعلق ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے
اور یہ حدیث کا حکم ہے۔ دنیا کا کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے جس نے اس بات کو تسلیم نہ کیا ہو کہ اپنے اقربا، اپنے عزیزوں کے ساتھ میل ملاپ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اچھا ہے۔ کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس کا تعلق صرف اسلام سے نہیں، ہر مذہب میں اس بات کو تسلیم کیا گیا، لیکن دین اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ یعنی باضابطہ اس کو نافذ کیا ہے کہ جہاں تک تمہارے عزیز و اقربا کا تعلق ہے، قرابت داروں کا تعلق ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور حسن سلوک یعنی احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں بھی قرابت دار کا ذکر کیا، تو قرابت دار میں ماں باپ کے علاوہ جو عزیز اقربا ہیں وہ شامل ہیں، کیونکہ ماں باپ تو ہیں ہی ماں باپ، لیکن ان کے علاوہ جو عزیز و اقربا ہیں، بھائی ہوں، بہن ہوں، یا اور عزیز اقربا جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، بلڈ ریلیشن شپ، ان کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو فی سبیل اللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بغیر اس کے کہ بدلے میں کوئی توقع رکھی جائے، کیونکہ بدلے کی توقع جو ہے نا وہ تو صرف بارگاہ خداوندی سے ہونی چاہیے۔ کیا عزیز و اقارب، کیا اپنا، کیا پرایا، جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تقاضا اس بات کا شریعت کا یہ ہے کہ بدلے کی توقع تو صرف اللہ تعالیٰ سے رکھی جائے، کیونکہ جو صحیح بدلہ اللہ کی طرف سے مل سکتا ہے وہ کہیں اور سے ملنے کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ تین چیزیں ہمیں قرآن پاک میں ملتی ہیں، ایک انفاق یعنی خرچ کرنا، ایک عطا دینا، ایک احسان یعنی کہ بڑھ کر سلوک کرنا، کیونکہ احسان ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسی اصطلاح ہے جس کی تعریف، ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ بغیر کسی بدلے کے ان کو دے دو، یعنی ان پر احسان کرو، جواب میں کوئی توقع نہ رکھو، جو تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اللہ و رسول نے ہمیں مختلف مقامات پر، مختلف مواقع پر عزیز و اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ جہاں تک رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا تعلق ہے، میں نے بھی عرض کر دیا کہ چند نام تو ہمارے ذہن میں ایسے ہیں کہ جو بالکل قریبی تعلق رکھتے ہیں، چچا، ماموں، تایا، اس طریقے کے رشتہ دار، بھائی بہن، اس طریقے کے رشتہ دار جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہے۔ لیکن جو لوگ کہیں سے بھی کوئی رشتہ رکھتے ہیں جو کہ نزدیک سے نہ کہلاتا ہو، اگرچہ دور سے کہلاتا ہو، لیکن ایک تعلق ہے رشتہ داری کا، اس کا بھی خیال رکھنا، یہ ہمارے دین اسلام میں اس کی اہمیت ہے۔ دیکھیے، آپ کو ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحیۃ و تسلیم اپنی زوج محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کی دوست، ان کی سہیلی کے پاس کوئی تحفہ بھجواتے، گوشت بھجواتے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرماتے کہ یہ ان کی سہیلی تھی، اس کا تعلق ان کے ساتھ تھا۔ تو اس رشتے کو دیکھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دستور قائم فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک تعلق بن گیا، وہ اگرچہ دور کا ہی صحیح، لیکن
اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اور اس میں محبت میں اضافے کے لیے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ تعلیمات میں سے ہے، تعلیمات اسلام میں سے ہے، اور اللہ و رسول کے احکامات سے تعلق رکھتا ہے۔ جہاں تک احادیث کریمہ کا تعلق ہے، قرآن مجید کی آیت شریفہ تو آپ نے سنی، لیکن حدیث بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں یہی بتاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ خواہش ہو، بڑی اہم حدیث ہے، جس شخص کو یہ تمنا ہو، یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کے عمر میں زیادتی کی جائے، تو وہ اپنے اقربا کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ فرمایا حضور نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایک، رزق میں کشادگی، کون نہیں چاہتا کہ اس کا رزق میں فراخی ہو، کشادگی ہو، برکت ہو، فراوانی ہو، کون نہیں چاہتا؟ دعا تو یہی کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں فراخی عطا فرما دے۔ کوئی کبھی یہ دعا کرتا ہے کہ ہمارے رزق میں کمی کر دے؟ نہیں، فراخی کی دعا کرتا ہے نا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو جائے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، یہ بھی ایسی تمنا ہے، ہر آدمی کو ہوتی ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اسے موت آ جائے، ہر شخص کی دعا ہوتی ہے کہ عمر میں اضافہ ہو، عمر میں برکت ہو، عمر میں زیادتی ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا آسان نسخہ بتا دیا ہے، اور ایسا نسخہ بتا دیا ہے کہ جس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ فرمایا وہ اپنے اقربا، اپنے عزیزوں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کے رزق میں بھی کشادگی ہوگی اور اس کی عمر میں برکت ہو جائے گی، یعنی عمر میں زیادتی کی بشارت سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں تک رزق میں کشادگی کا تعلق ہے، اس سے ایک بات ذہن میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ عزیز و اقربا کی امداد، خاص کر اگر وہ مستحق ہوں، اپنے مال سے کی جائے، تو جب مال ان پر خرچ کیا جائے گا تو اس سے رزق میں کشادگی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں آتی ہے، عمر میں زیادتی والی، عمر میں برکت والی، کہ جب مال تو نہیں، فرض کرے انہیں مال کی ضرورت نہیں، یا فرض کرے آپ کے پاس مال نہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو اپنے عزیز و اقربا کی خدمت کرنا چاہتا ہو اپنے مال سے، لیکن مال نہ ہو، مفلس ہو، تو اب کیا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ عمر میں بھی زیادتی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ اگر مال نہ صحیح، اگر اپنی جان سے ان کی خدمت کرے گا تو عمر میں برکت ہو جائے گی۔ تو دونوں باتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی، مال خرچ کرنے سے رزق میں زیادتی، اور جان اپنے زور بازو کو استعمال کرنے سے، ان کی خدمت کرنے سے کسی طریقے سے، یہ اپنے عمر میں برکت کا باعث ہو جائے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک ایسا نسخہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو گھر بیٹھے ہمارے رزق میں بھی فراخی نصیب ہو جائے گی اور ہمارے عمر میں برکت کی بشارت بھی ہمیں مل جائے گی۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین پر صدقہ کرنا ایک اجر ہے، ایک اجر،
یعنی ایک ثواب، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہرے ثواب کا باعث. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جسے دیا جا رہا ہے وہ فرض کیا جائے کہ مفلس بھی ہو اور رشتہ دار بھی ہو. تو آپ نے سنا ہوگا کہ صدقات میں بھی چاہے وہ نفلی صدقات ہوں یا صدقات واجبہ ہوں، مثلا زکوٰۃ، آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے قریبی عزیزوں کو اگر وہ مستحقین زکوٰۃ میں سے ہیں ان کو دینا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اسی طرح نفلی صدقات بھی ان سے شروع کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے. ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے جس میں صدقے کی طرف یعنی خیرات کی طرف جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی تو فرمایا کہ آغاز ان سے کر جو تیرے زیر کفالت ہوں. خاص کر اگر تجھ پر ان کی ذمہ داری ہے تو اور بھی تیری ذمہ داری بڑھ گئی، کیونکہ تو ان کا کفیل ہے. کوئی تیرے انحصار کرتا ہے تجھ پر، یعنی ڈپینڈ کرتا ہے تجھ پر، تو پھر تیری ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا. اب اگر تو اپنی خیرات، اپنے صدقات، ان کا آغاز اپنے قریبی عزیزوں سے کرتا ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے. چنانچہ پتہ چلا کہ عام جگہ خرچ کرنا تو ایک اجر کا باعث، لیکن اپنے عزیزوں اور اقربا پہ خرچ کرنا یہ دوہرے اجر کا باعث ہو جاتا ہے، ڈبل ثواب مل جاتا ہے. اس لیے کہ ایک ثواب جو ہے وہ صدقے کا ہو گیا، عام خیرات کا، اور ایک ثواب جو ہے وہ صلہ رحمی کا ہو گیا. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک ثواب تو وہ ہوا جو تم نے خیرات کیا، کہیں اور بھی کر سکتے تھے، تو وہ تو ثواب ہو ہی گیا، لیکن جو دوسرا ثواب آیا وہ یہ آیا کہ تم نے صلہ رحمی کی، تم نے اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کیا. دیکھیے ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے. قرآن مجید میں آیت شریفہ نازل ہو گئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. چوتھے پارے کی آیت شریفہ ہے، شروع ہی پارہ ہوتا ہے اس آیت شریفہ سے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز خرچ نہ کرو، جس کو تم پسند کرتے ہو، جب تک تم وہ خرچ نہ کرو، اللہ فرماتا ہے تم نیکی کا درجہ نہیں پا سکتے، اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے، نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے. تو جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں، اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت شریفہ نازل ہو گئی کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو. تو میں اپنی پسندیدہ چیز آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور وہ ایک باغ ہے بیرہا نامی جو مجھے بہت محبوب ہے، مجھے بہت پسند ہے. میں اس لیے لایا ہوں کہ آپ اسے جہاں چاہیں صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں. اب اس حدیث شریفہ میں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف صدقہ خیرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، ان کی اس پیشکش کو، ان کی تعریف فرمائی، اور اس باغ کو ان کے جو قریبی عزیز تھے ان کو عطا فرما دیا کہ یہ باغ میں تمہارے قریبی عزیزوں کو عطا کر دیتا ہوں. چچا زاد تھے ان کے، ان کو حضور نے عطا فرما دیا کہ یہ تم لے لو، یعنی اس پر تمہارا تصرف ہو گیا. اس سے یہ معلوم ہوا، یہ حدیث شریفہ یہ بتا رہی ہے کہ مال کو خرچ کرنا اور عزیز و اقربا پر خرچ کرنا یہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، کیونکہ دین اسلام نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے، کیا اپنا کیا پرایا. یہ دین اسلام ہی ایسا دین ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کہ اس نے ہر ایک کے بارے میں حکم دے دیا، اسے ایسا دو، اسے اتنا دو، پرایا ہے تو بھی خیال رکھو، اپنا ہے تو بھی خیال رکھو. چنانچہ احادیث شریفہ میں بتاتی ہیں کہ
حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مواقع پر اپنے عزیز و اقربا کو دینے کا، حسن سلوک کرنے کا حکم بھی دیا اور اس پر بشارت بھی سنائی۔ اب رشتہ داروں کو جہاں تک دینے کا تعلق ہے، حسن سلوک کرنے کا تعلق ہے، اس میں چند باتیں ذہن نشین کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب انہیں کچھ دینا ہی ہو سکتا ہے انہیں ضرورت نہ ہو۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک خاص تعلق استوار رکھا جائے، ایک رابطہ قائم رہے، یعنی قطع تعلق نہ ہو۔ ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے بخاری شریف کی، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا جو قطع کرنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قطع کرنے والا یعنی توڑنے والا، کیونکہ دین اسلام میں جو بھی رشتہ ہو اس کے جوڑنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، توڑنے کی طرف توجہ نہیں دلائی گئی۔ جوڑنے کی ترغیب دی گئی ہے، جوڑا جائے۔ دیکھیے نا، طلاق کو کیوں ناپسندیدہ کہا گیا ہے؟ کہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ابغض من الحلال، فرمایا ہے تو حلال مگر ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں ایک تعلق ختم ہونے جا رہا ہے، تعلق بننے نہیں جا رہا، ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو دین اسلام دراصل یہ چاہتا ہے کہ جتنا ممکن ہو اور جہاں تک ممکن ہو رشتوں کو جوڑا جائے، توڑا نہ جائے، قائم کیا جائے، برقرار رکھا جائے۔ اسی لیے احادیث شریفہ میں یہ حکم بھی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے تم معاف کرو۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ بری طرح پیش آتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اگر ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو کہ تم تو اپنی طرف سے بالکل ٹھیک ہو اور وہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں، یعنی تم ان کے ساتھ اچھا کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ جواب میں برا کر رہے ہیں، اگر بات ایسی ہے تو پھر تم انہیں خاک پھونکا رہے ہو، یعنی ایسا ہے کہ جیسے تم نے ان کو مٹی میں ملا دیا ہے، تمہارا درجہ بلند ہو گیا ہے ان کے مقابلے میں، اگر ایسا ہی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا تم تعلق توڑ دو، فرمایا نہیں کہ تم اپنی جگہ اس تعلق کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے، یہ حکم بھی آتا ہے، یہ پیغام بھی آتا ہے کہ جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرو، اچھا کرنے کی کوشش کرو۔ صرف وہاں پر گنجائش موجود ہے کہیں بغض کی، کہیں تعلق قطع کرنے کی، جہاں پر سوال دین اسلام کا ہو، یعنی کوئی وجہ ایسی ہو جو دینی وجہ ہو، دنیاوی نہیں، دینی وجہ ہو، دین کا تعلق ایسا ہے۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاص اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کا انتقام کسی سے نہیں لیتے تھے، ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیتے تھے۔ ہاں جب اللہ کا کوئی سوال آ جاتا، دین کا کوئی سوال آ جاتا تو آپ برہم ہوتے، آپ کو غصہ آتا تھا، تو وجہ کیا ہوتی تھی؟ دین کی وجہ ہوتی تھی، ذات کی وجہ نہیں ہوتی تھی۔ اسی لیے جہاں تک ممکن ہو حکم ایسا ہی ہے کہ حسن سلوک کیا جائے۔ اب حسن سلوک میں ایک چیز ہے مالی امداد، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ عزیز و اقربا میں مستحق ہوں، انہیں ضرورت ہو، وہ آپ کی امداد کے طالب ہوں، تو جب ان کے اوپر اپنا مال خرچ کیا جائے گا تو یہ ڈبل ثواب ہوگا، ایک تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور دوسرے اپنے اقربا پر خرچ کرنے کا، تو یہ دوہرا ثواب ہو جائے گا۔ تو اس کی بہترین صورت جو ہے وہ یہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی آیت شریفہ جو میں نے آپ سے اس وقت سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو
وہ ماں باپ پر اور عزیز و اقربا پر خرچ کرو، انہیں دو۔ تو مالی امداد جو ہے جہاں تک ممکن ہو، اگر انہیں ضرورت ہو تو انہیں دی جائے، مگر اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو مال دے دیا اس پر احسان مت جتاؤ۔ کیوں؟ کہ تم جو مال دے رہے ہو وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو وہی ہوتا ہے جو کسی سڑک پر گزرتے ہوئے کسی بھکاری کو دے دیا جائے، کسی گداگر کو دے دیا جائے، کسی پرائے کو، غیر کو دے دیا جائے، وہ ہے اللہ کی راہ میں۔ یہ تو اپنا بندہ ہے، اپنا عزیز و اقارب ہے، اپنا رشتہ دار ہے، اسے دینا اللہ کی راہ میں کیا ہوا؟ ایسی بات نہیں۔ اللہ کی راہ میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راستہ جس پر خرچ کرنے سے اللہ خوش ہو جائے، وہ راہ جس میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہو، اللہ راضی ہو جائے کہ اس بندے نے میرے حکم کی تعمیل کی، جو میں چاہتا ہوں اس پر عمل کیا۔ چنانچہ جب مالی امداد کی جائے کسی عزیز رشتہ دار کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دیا دے کر بھول جائے، یعنی توقع مت رکھے کہ اب یہ بھی مجھے کچھ دے، اور پھر احسان نہ جتائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اگر مالی امداد کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو حسن سلوک میں یہ بات شامل ہے کہ محبت کا برتاؤ رکھا جائے۔ مال تو کچھ خرچ نہیں ہو رہا، لیکن اپنی زبان سے کلمات اچھے ادا کیے جائیں، سلوک اچھا کیا جائے، ان کے ساتھ تعلق ایسا برقرار رکھا جائے کہ ان کا جی خوش ہو، اپنا جی خوش ہو، اور ایک رشتہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ خوشگوار طریقے پر قائم ہو۔ تو میرے عزیزو دوستو، رشتہ داروں کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید نے کیا فرمایا، حدیث نے کیا فرمایا، ہمارا دین اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس پر اس محدود وقت میں کچھ گفتگو ہوئی ہے۔ اب اگر آج کے موضوع سے متعلق کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ کیا اسلام کی خاطر رشتہ داروں سے تعلقات ختم کیے جا سکتے ہیں؟ دوران گفتگو اس طرف توجہ میں نے دلائی تھی کہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بلا وجہ تعلق ختم کیا جائے، کیونکہ اسلام تو رشتہ داروں کے علاوہ بھی ہر ایک کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق قائم رکھنے پر زور دیتا ہے، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار نہ ہو۔ لیکن جب بات رشتہ داری کی آ جاتی ہے تو وہاں زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے، لیکن اسلام کی خاطر کا جب سوال آ جاتا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگی؟ اس سے مراد یہ ہوگی کہ کوئی ایسی بات ہو جو دین اسلام کے خلاف اس سے واقع ہو رہی ہو، یعنی اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو آپ کو دین اسلام سے دور کر رہا ہو، جیسے آپ کا کوئی ایسا تعلق جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہوں کہ میں دین اسلام سے دور ہو جاؤں گا، یا وہ میرے اسلامی اور میرے دین کے معمولات میں رکاوٹ بن جائے گا، اس وقت یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعلقات کو منقطع کر سکتے ہیں۔ یعنی جہاں پر یہ ثابت ہو جائے کہ تعلقات منقطع کرنے کی وجہ دین ہے، دنیا نہیں۔ کیونکہ آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں کہ بلا وجہ کسی کے ساتھ بات چیت بند کرنے میں دنیاوی اعتبار سے 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ پہل کر لیا جائے، سلام کر لیا جائے، گفتگو کا آغاز کر لیا جائے، یہ تو حکم ہے۔ لیکن جب بات دین اسلام کی آ جائے گی تو پھر ایک حدیث پاک ہمیں ملتی ہے جس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ ومن ابغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور جس نے بغض رکھا اللہ کے لیے۔ تو یہ جو بغض اللہ کے لیے ہے، یہ وجہ یہاں پر آ سکتی ہے کہ اگر تعلق ختم کرنے کی کوئی گنجائش ہے تو وہ دین اسلام کی خاطر ہے، کہ جہاں پر اسلام کا کوئی ایسا سوال آ جائے کہ تعلق رکھنے میں دشواری ہو اور اچھا نہ ہو، تو وہاں پر گنجائش موجود ہے کہ آپ تعلق کو ختم کر سکتے ہیں۔
اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ کیا اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ رشتہ داروں کو صدقہ یا خیرات، مالی امداد کا بھی ذکر ہوا تھا یہاں پر. اس میں ایک بات کا خیال رکھنا وہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر صدقات واجبہ میں سے ہے، مثلا زکوٰۃ، تو ظاہر ہے کہ ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، یہ رشتے ایسے ہیں جیسے کہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ والی جو رقم ہے جس کو ہم صدقات واجبہ کہتے ہیں وہ نہیں دی جا سکتی. لیکن ایسے رشتہ دار جو بھائی ہوں، بہن ہوں، چچا ہوں، تایا ہوں، ماموں ہوں، ان کو دی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ آپ صدقہ دے رہے ہیں یا خیرات کر رہے ہیں یا مالی امداد کر رہے ہیں تو وہ اس کی نوعیت کیا ہے. اگر ویسے ہی کوئی امداد کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس امداد کا تعلق زکوٰۃ سے ہوگا تو وہ پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ رشتہ دار کون سا ہے، وہ اس کا تعلق کیا ہے. کیا وہ باپ ہے؟ کیا وہ دادا ہے؟ کیا وہ نانا ہے؟ کیا وہ نانی ہے؟ کیا وہ دادی ہے؟ کیا وہ ماں ہے؟ ان کو ایسی کوئی مالی امداد جو زکوٰۃ سے تعلق رکھتی ہو وہ نہیں دی جا سکتی. اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو؟ والدہ اور والد کے رشتہ داروں میں سے کون اہم ہیں؟ والدہ اور والد کے رشتہ داروں میں ظاہر ہے کہ ایک انسان کی ماں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے اور باپ کا بھی اپنے درجہ، اپنی جگہ مقام بڑا بلند ہے. تو جہاں تک قرابت کا تعلق ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو جو ماں کی طرف کے رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اہمیت رکھتا ہے، جو باپ کے رشتہ دار ہوں گے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اہمیت رکھتا ہے. تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ آپ کو دین اسلام نے یہ چوائس دی ہو کہ آپ فلاں کے ساتھ تو کریں، فلاں کے ساتھ کوئی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ماں کے رشتہ دار ہوں جیسے کہ خالہ ہے. ایک حدیث پاک بھی ہمیں ملتی ہے کہ اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اس کی خدمت کر جا کر، یعنی کوئی کفارہ اگر تجھ پر ادا کرنا ہے تو اس کی خدمت کر، وہ تیرے لیے کفارہ بن جائے گا، گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. تو ماں کے رشتہ دار وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں، اور اگر باپ کی طرف سے رشتہ دار ہوں گے وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں. لہٰذا یہ سوال جو ہے یہ اس طور سے نہیں ہو سکتا کہ اہمیت کن کی زیادہ ہے، بلکہ حسن سلوک کا جہاں تک تعلق ہے وہ دونوں کے، ماں اور باپ دونوں کے رشتہ داروں کے ساتھ جتنا زیادہ ہو وہ ہمارے لیے اچھا ہے. حاضرین کرام، آج تعلیمات اسلام میں ہم نے رشتہ داروں کے حقوق پر گفتگو سنی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں رشتہ داروں کے حقوق کی طرف متوجہ فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.